بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام امداد علی لغاری ہے۔ میں اسلامیات کا لیکچرار ہوں پیر سید ثبت اللہ شاہ شہید گورنمنٹ ڈگری کالج سانگڑ میں۔ آج ہم جو عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تعارف قرآن پاک۔ یہ ہماری اسلامیات کی کتاب کا چوتھا نمبر چیپٹر ہے جس کا نام ہے تعارف قرآن اور حدیث، اور آج ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کا تعارف۔ کیونکہ کچھ بچوں نے اس کے بارے میں سوالات کیے تھے تو اس لیے کچھ اس کو واضح کرنے کے لیے آج یہ مضمون منتخب کیا گیا ہے۔ قرآن پاک اور اس کا تعارف۔ قرآن پاک اللہ پاک کی آخری کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی۔ اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے اپنے رسولوں پر کتابیں بھیجی، جیسا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک آخری کتاب اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوتی رہی، حالات کے موافق اور احکامات آتے گئے جس سے صحابہ کو اور مسلمانوں کو عمل کرنے میں آسانی پیدا ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنی توحید کا حکم فرمایا ہے، وحدانیت کا حکم فرمایا ہے، اور شرک سے بچنے کا، اور بہت سے احکامات جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، آخرت کے واقعات اور پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے۔ قرآن پاک بہت ہی برکتوں والی کتاب ہے، اور یہ آخری کتاب ہے اور ایک جامع کتاب ہے۔ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا کے اندر موجود تھے۔ غار حرا جبل نور میں ایک غار ہے جو اس کی چوٹی پر ہے، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا وقت تنہائی میں گزارتے تھے اور اللہ کی عبادت اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یہ جبل نور مکہ پاک کے قریب ہے اور اسے کوہ فاران بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں عبادت کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سب سے پہلی ملاقات ہے اللہ کے رسول اور اس کے فرشتے کی، اور وہ کہتے ہیں کہ پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو علم دیا ہے قلم کے ذریعے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وہی الفاظ پھر دہراتے ہیں، اللہ کے رسول اپنا جواب دیتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی الفاظ دہراتے ہیں، اللہ کے رسول پھر وہی فرماتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تھوڑا سا زور دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پڑھو، تو پھر اللہ کے رسول اس کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے، اور یہ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہ 5 آیات ہیں جو سورہ الگ کے اندر ہیں، اور یہ نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے گھر حضرت اماں خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں، سارا واقعہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اماں خدیجہ کہتی ہے کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ کو اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھاتی ہے، اور صبح کو ورقہ بن نوفل جو ان کے رشتہ دار ہیں اس کے پاس لے جاتی ہے۔ ورقہ بن نوفل انجیل کے عالم تھے اور علم رکھنے والے تھے، اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا تو بشارت دی، مبارک دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ کے رسولوں کے پاس آتا ہے۔
وقت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دوسری سورہ کچھ وقت کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر نازل ہوئی، اور اس طرح کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ مزمل نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ شروعاتی آیتیں تھیں، اس کے بعد جو ہے قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ پھر اس کے اندر یہ واضح حکم آیا کہ آپ اللہ کے لیے لوگوں کو جو ہے اللہ کی توحید کا بتائیں، اسلام کی دعوت دیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اسی طرح یہ قرآن پاک نازل ہوتی رہی، اور مکہ پاک کی زندگی میں بھی، مکہ پاک کے بعد جب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت فرما گئے، تو مدینہ کے اندر بھی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں گئے، کہیں باہر گئے، تو کسی اور مقام پر ہیں تو یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ قرآن پاک بہت ہی برکت والی کتاب ہے، اور اللہ پاک نے بہت سے ناموں کے ساتھ اسے پکارا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 55 نام ایسے ہیں جو قرآن پاک میں آتے ہیں۔ ان میں سے چند نام کا ذکر یہاں ہم کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے فرمایا کہ الکتاب، دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب صرف قرآن مجید۔ اس کے بعد الفرقان، فرق کرنے والی۔ اس کے بعد الہدایہ، ہدایت دینے والی۔ النور، روشنی والی۔ الشفاء، شفا دینے والی۔ اس طرح اور بھی قرآن پاک کے نام ہیں، جیسے عام پکارا جاتا ہے المجید، بزرگی والا۔ الحمید، حمد والا۔ الحکیم، حکمت والا۔ المبین، واضح۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نازل ہوتی تھی تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب کچھ پڑھے لکھے صحابہ موجود ہو گئے، اسلام کا کچھ دور ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن پاک کی جو آیتیں نازل ہوتی، صورتیں نازل ہوتی، وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور لکھنے والے صحابہ ہوتے تھے جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ وہ مختلف دوروں میں مختلف صحابہ رہے ہیں جو قرآن پاک کی آیات کو اور صورتوں کو لکھا کرتے تھے، اور قرآن پاک کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اب قرآن پاک کے محفوظ کرنے کا طریقہ اس وقت یہ تھا کہ یا تو کسی پتھر پر لکھ لیا جاتا تھا، یا جو چمڑا ہوتا تھا سوکھا ہوا اس پر پھر لکھ لیا جاتا تھا، یا لکڑی کی تختیاں ہوتی تھی اس پر جو ہے قرآن پاک لکھ دیا جاتا تھا، یا کچھ ہڈیاں ہوتی تھی بڑے قسم کی، اس پر جو ہے وہ خود کھود کر لکھا جاتا تھا۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مختلف صحابہ کو بھی یاد تھا۔ سب سے پہلے حافظ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس وقت قرآن پاک جمع نہ تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ قرآن پاک کو ایک جگہ سمیٹ لیں، تو مختلف لوگوں کے پاس مختلف پتھروں پر، تختیوں پر، کسی اور جگہ پر لکھا ہوا ہے، ان کو کلیکٹ کریں اور ایک جگہ قرآن پاک کا ایک نسخہ بنایا جائے۔ تو شروع میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہ کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن پھر مشورے سے یہ طے پایا گیا، اور چند صحابہ کو اس کے لیے مقرر فرمایا گیا، جن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کے بہت بڑے قاری تھے۔ تو ان صحابہ سے جن کو قرآن پاک یاد تھا ان سے سن کر لکھا گیا، اور سب جگہ سے جہاں تھا اس کو جمع کیا گیا، اور ایک نسخہ بنایا گیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پاس تھا، جو ان کی بیٹی اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور بہت سے کام کیے تو قرآن پاک کو بھی سمیٹا، اور اسی نسخے کو دیکھ کر باقی نسخے بنائے گئے، اور جو کسی کے پاس محفوظ تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو پھر ایک شکل میں ترتیب میں لایا گیا، اور قرآن پاک جو ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام بہت تیزی سے بہت سے ملکوں میں پھیلا، جن کی زبانیں الگ الگ تھیں، اور پھر ان کو قرآن پاک پڑھنے میں تکلیف محسوس ہوتی تھی، تو پھر قرآن پاک کو جو ہے ایک شکل جمع کیا گیا اور ایک نسخہ کیا گیا۔ وہ سارے پھر جو اسلامی ممالک میں فتوحات تھی ان سب میں وہ نسخہ بھیجا گیا کہ اس کو دیکھ کر اور نسخے بھی بنائے جائیں۔ اس کے بعد قرآن پاک پر زیر زبر پیش، جس کو اعراب کہتے ہیں، نقطے وغیرہ، وہ جو ہے حجاج بن یوسف نے دلوائے، اور یہ ولید بن عبد الملک کا خلیفے کا دور تھا۔ اسی طرح یہ قرآن پاک جو آج ہمارے پاس ہے وہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اور یہ قرآن پاک محفوظ رہے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کے بچوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے، یاد ہے، اور لوگ اسے پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک جو ہے کوئی غلطی ہوتی ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی پیچھے سے لقمہ دے کر درست کر سکتا ہے۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ ساری کی ساری کتاب ایک نہیں بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یاد ہے۔ اور ترتیب قرآن پاک یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے کیا، اور صحابہ کو یہ بتاتے تھے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس جگہ رکھنی ہے، یہ سورت جو اس جگہ نازل ہوئے اس کو اس جگہ رکھنا ہے۔ اسی طرح پاروں میں اور سورتوں میں قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا۔ قرآن پاک کا مطلب ہے وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے، تکرار کیا جائے، اور اس کا مطلب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ واحد کتاب جو ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، نمازوں میں، رمضان میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا موضوع انسان ہے، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں۔ قرآن پاک کی کل 114 سورتیں ہیں، جن میں مکی 86 ہے اور 28 مدنی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں، اس کے اندر 14 سجدے مقرر ہیں اور 7 منازل ہیں کہ منزلوں پر رک کر پڑھا جائے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ علق ہے، اور آخری سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ۔ اسی طرح ترتیب کے اعتبار سے جو ترتیب آج قرآن پاک کی ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور آخری سورہ ناس ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو مکی صورتیں ہیں اور مدنی صورتیں ہیں، ان دونوں میں کچھ الگ الگ خصوصیات ہیں جس سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مکے پاک کی صورت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مکے پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے والے تھے۔ اس وقت جب لوگ مسلمان نہیں تھے، بہت کم لوگ مسلمان تھے، تو اس صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر صورتوں میں توحید کی دعوت ہے، شرک سے بچنے کی دعوت ہے، بتوں سے بچنے کی دعوت ہے، اور اسلام کی دعوت ہے، اور پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، اور بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد جو مدنی صورتیں ہیں
مدنی صورتیں مطلب کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تو وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، سننے والے پیدا ہو گئے، ماننے والے پیدا ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکامات سنائے۔ اب اس وقت احکامات نازل ہوئے، تو مدنی صورتوں کے اندر احکامات ہیں، نماز کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح اور حج کا حکم ہے، اور احکامات ہیں طلاق کے، نکاح کے، حلال کے، عورتوں کے، جائیداد کے، مختلف جو ہے احکامات جو ہیں وہ مدنی صورتوں کے اندر آئیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے دوران مطلب کہ کہیں باہر بھی گئے ہوئے تھے، کہیں غزوہ میں، اس کو بھی مدنی وقت قیام کیا جاتا ہے، اور سب سے آخری جو ہے وہ آیت جو نازل ہوئی الیوم اکملت، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک یہ بہت بڑی کتاب ہے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھایا ہے، جیسے کہ پہلا بھی میں نے عرض کیا، تو اللہ پاک نے اس کو بحفاظت فرمایا، اور ایک چیلنج دیا اللہ پاک نے کہ آپ لوگ اور آپ کے ساتھ جو کچھ لوگ ہیں وہ آپ سب اکٹھے ہو جائیں، کوئی ایک آیت بھی ایسی بنا کر دکھائیں جو قرآن پاک پیش کرتا ہے۔ اور یہ چیلنج صرف اس وقت نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے چیلنج ہے، اور اس کے جواب میں مکے والے جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، عرب مطلب کہ ہم بہت مشہور، فصیح، کھلی ہوئی زبان والے، دوسرے لوگوں کو اجمی کہتے تھے، گونگا، بہرا، اور لیکن یہ قرآن پاک کے مقابلے میں ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی، اور لوگوں کی دلوں کے اندر اس کو محفوظ فرمایا، آسان فرمایا، اور آج تک قرآن پاک کی اللہ پاک حفاظت فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تاثیر یہ وہ چیز ہے کہ جب قرآن کو سن کر لوگوں کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، قرآن کو سن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور عرب جب کہ خود قرآن سمجھتے تھے، بہت سے ایسے صحابہ جس کو صرف قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اسلام کے سخت مخالف تھے، دشمن تھے، لیکن جب قرآن پاک کی آیتیں سنی تو مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ جو قرآن پاک کو سن کر مسلمان ہو گئے۔ آج بھی دنیا کے اندر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ قرآن اثر دکھاتا ہے، قرآن اپنی تاثیر چھوڑتا ہے، اور جب کوئی کھلے دل کے ساتھ اس کو سنتا ہے تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر مشہور سنگر AR رحمان مسلمان ہوئے قرآن کو سن کر، اور اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو سن کر جو ہے مسلمان ہوتے ہیں۔ قرآن پاک ایک بہت بڑا تحفہ ہے جس کی قدر کرنی ہے، اور جس کو جو ہے ہمیں پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کا ایک حق ہے کہ ہم قرآن پاک کو بار بار پڑھیں، اور قرآن پاک کو سال کے اندر 2 دفعہ ختم کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی طرح ایک پاؤ سپارہ روزانہ پڑھیں، کوشش کریں، قرآن کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی معنی کا پتہ ہونا چاہیے، مطلب کا پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم دوسرے دفعہ اس ٹاپک کو اور آگے بڑھائیں گے، جو ضروری چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ اس کے اندر بتائیں گے۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔